أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے قالو جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ رب العالمین تین میں سے تیسرا ہے وما من الہ اور نہیں ہے کوئی الہ کوئی معبود الا سوائے الہ واحد ایک معبود کے ایک الہ کے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اگر یہ بات نہ ہے اما ان چیزوں سے یقولون جو یہ کہتے ہیں لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب علیم تو پھر ان کو ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا یا دردناک عذاب ڈرائیں گے یہ لوگ۔ پہلے آپ نے یہود کی مذمت سنی، اب مسلسل اللہ رب العالمین نصارہ کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایسے یہود کے ساتھ جس طرح یہود بدبخت قوم ہے، یہ نصارہ بھی اسی طریقے بدبخت قوم ہے۔ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دی تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی تو وہی تھی کہ جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کو ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کی یہی دعوت، یہی پیغام رہا۔ وہ جناب نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و آدم علیہ السلام و اسحاق، یعقوب اور جتنے بھی پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہیں بھی یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ پوری کائنات کو یہ حکم دے دو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک رب کے سامنے جھکے، ایک رب کے سامنے اپنے سارے معاملات پیش کرے۔ اب اللہ رب العالمین کی دعوت جو تھی وہ یہ عقیدہ توحید پر تھی، اور یہودیوں اور نصرانیوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ جو سیدھا توحید سے الگ ہو جاتا ہے۔ کہ یہودی کہتے تھے کہ معاذ اللہ رب العالمین عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ معاذ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ لقد یقیناً کسی بات کی جب تحقیق بیان کرنی ہو، کسی بات کی اہمیت بیان کرنا مطلوب ہو تو یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ لقد یقیناً کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے قالو جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اب اس کے اندر بھی نصارہ کے اندر مختلف گروہ تھے۔ ایک تو کہتا تھا کہ ایک اللہ اور اللہ کا بیٹا اور روح القدس، یعنی یہ تین مل کر کے اللہ رب العالمین بنا۔ ایک کہتا تھا کہ نہیں، کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہے، اور ایک کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کا بیٹا اور جناب ان کی ماں، یہ تین مل کر کے اللہ رب العالمین بنا۔ اب یہ دونوں کے جو نظریے تھے، دونوں کے عقیدے تھے، دونوں کا نظریہ عقیدہ یہی تھا کہ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا شرک پر مبنی، اور شرک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ جس نے مطلب اللہ پاک فرماتا ہے میں ہر ایک چیز کو معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ والدین کی اللہ نے کتنا عظمت بیان کی ہے کہ والدین اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، تب بھی آپ نے والدین کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا بدلہ نہیں دینا، آپ نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا۔ لیکن جب والدین کی بات بھی آئی نا تو جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، جب انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ آزر نے گھر سے باہر نکالا کہ بتوں کو کیوں توڑا، میرے معبودوں کو کیوں توڑا، وہ بت بنایا کرتا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پھر یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ میں رب سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے، اللہ رب العالمین آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہوئے نکلے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے، میرے باپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ابراہیم اب آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کے والد کو اللہ ہدایت دے دو تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کا خلیل پیغمبر، ایسا پیغمبر کہ تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی کہا کہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکیلا ذات ہے، نہ اس سے کوئی اس کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے، وہ نہ کسی سے جنا گیا ہے،
نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہاں یہ یہودی اور نصرانی کا اس بات سے وہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا، اور اس بات پر وہ اعتراض تھے کہ ہم معاذ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، تو ہمیں نہ کوئی آگ چھوئے گی، نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین سے بخشش نہیں مانگنے کی کوشش کرتے، یہ اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتے؟ اگر یہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ رب العالمین کے نہ چہیتے ہیں نہ بیٹے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں صرف اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، صرف اس بات کا کہ ہم اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں۔ پتہ انہیں بھی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر شریعت اتاری، یا جو شریعت جناب موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف، صفات، کمالات سب کو بیان کیا، اور پیغمبر علیہ السلام جو دعوت لے کر کے اور اس بات کی اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو آپ سب نے اپنی دعوت تبلیغ چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے، اور آپ علیہ السلام کی دعوت یہی تھی۔ جب آپ کوئی صفحہ پر کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کیا دعوت دی کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تمہیں کاٹ دے گا، تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں ذبح کر دے گا، تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اے محمد آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ تو صادق الامین ہے، آپ نے کہا ہے تو سچ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں ایک رب کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے یہ دعوت دی تو پھر پوری قوم مخالفت پر اتر آئی۔ بات یہ ہے کہ جب بھی توحید کی دعوت دیا، عقیدے کی دعوت دیا، پھر کوئی ایسی دعوت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، جب بھی کوئی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو عوام اس کی مخالف ہوتی ہے۔ تو بندے کو اس بات پر سوچنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔